بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر اور کلمہ طیبہ کی اہمیت، کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں۔ بندگی کے اس پرسرار اور نورانی سفر میں لا الہ الا اللہ کو تمام وظائف کی جڑ اور عبادات کی روح کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تلوار کلمہ طیبہ ایک نورانی ہتھیار ہے۔ اس کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ کرام کے مطابق اگر آپ کو یہ روحانی تلوار چلانی آ جائے تو یہ بندے میں صدیوں کی باطنی غفلت کے پردوں کو کاٹ دیتی ہے۔ غیر اللہ کا خوف، بندوں سے مانگنا، بندوں سے رزق کے معاملات کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرنا، ہاتھ پھیلانا، مرادیں لیے پھرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ زبان سے ادا کر دیا لیکن انسان کے اندر سے جو ہے وہ ابھی تک صفائی نہیں ہو سکی۔ صوفیہ کرام کلمہ طیبہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چمکتی تلوار کی مانند ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندے کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ وہ اپنے اندر موجود باطن میں ہر بت کو توڑ سکے، ہر فتنے کا گلا کاٹ سکے اور اپنے اندر کے شیطان کو مات دے سکے۔ اللہ کے نزدیک تمام اذکار میں افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ بات احادیث میں بھی آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ تلوار کا کام کرتا ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یعنی حق اور باطل۔ حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے اور باطل کو کاٹ پھینکتا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ کی ضرب مارتا ہے تو اس کے دل میں حق جو ہے وہ نکھر کر آ جاتا ہے اور باطل اور جھوٹے خدا جو ہوتے ہیں وہ کٹ کٹ کر گر جاتے ہیں۔ روح کی کجی دور ہوتی ہے اور بندہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ یہ تلوار ہمارے اندر موجود ویورز ہر بت کو توڑ دیتی ہے۔ انسان کے اندر 3 بڑے بت موجود ہیں۔ پہلا بت یہ ہوتا ہے دولت کا بت، کہ وہ دولت کی ہوس اور لالچ میں مبتلا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خواہش اس کے دل میں رہتی ہے۔ دوسرا بت ہوتا ہے شہرت کا، ناموری کا، کہ اسے اپنا نام چاہیے، روب چاہیے، دبدبہ چاہیے اور اسے شہرت چاہیے اور اسے دنیا میں اپنا ایک بڑا نام اپنے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رہے۔ تیسرا ہے انا جس کے تحت وہ کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا اور اس کے اندر کی جو انا ہے وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی، اور وہ بہت سارے معاملات میں بجائے معافی مانگنے کے وہ لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ آ کے اس سے معافی مانگیں اور اس سے جو ہے درگزر کریں۔ باطنی بت شکنی کے بغیر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں داخل نہیں ہوتا اور خدا کا عرفان حاصل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کی جو تلوار ہے یہ دولت، شہرت اور انا کے بتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ویورز، آج کے دور میں پتھر کے بت کا دور تو ختم ہو گیا، ماں سوائے چند ممالک کے جو کہ آج بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کے بت آج بھی موجود ہیں، جس میں کہ دنیاوی محبت کا بت ہے، جس میں کہ دولت کا بت ہے، جس میں کہ شہرت کا بت ہے، اور بہت سارے بت جو ہیں وہ انسان کے اندر باطن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کو کہیں اور جانے سے روکتے ہیں اور نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آیا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی جو آپ کے نفس کی خواہش ہے، اور نفس کی خواہشات میں دنیاوی خواہشیں، شہوتیں اور لذتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، کہ ان کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور وہ ان کے پیچھے دوڑا پھرتا ہے اور دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے۔ یہ وہ بت ہیں ویورز جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ان تمام بتوں کی گردنیں اڑانا ضروری ہیں، خواہ وہ دولت کا بت ہو، خواہ وہ اولاد کی محبت کا بت ہو، وہ عہدے اور اقتدار کا بت ہو، وہ نیک ہونے کا بت ہو، وہ شہرت کا بت ہو، وہ تعریف کروانے کا بت ہو، وہ حسن کا بت ہو یا وہ تکبر کا بت ہو۔ ان تمام بتوں کو توڑنا جو ہے وہ پاسبل ہے اگر آپ کلمہ طیبہ روز پڑھیں اور دل سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 100 دفعہ ضرور تسبیح کریں۔
اس کلہاڑی کا پہلا وار جو ہے وہ تکبر کو مارتا ہے۔ جو سب سے مضبوط بت ہوتا ہے انسان کے اندر وہ تکبر کا ہوتا ہے، جو کہ کلمہ طیبہ سے ٹوٹتا ہے۔ اپنے دل کے کعبے کو لا الہ الا اللہ کی تلوار سے غیر اللہ کی نجاست سے پاک کر لیں۔ یہ تمام صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے اندر بت بیٹھے ہیں ان کو توڑنے کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ جب تک دل کا برتن غلاظت اور دنیاوی کثافتوں سے بھرا رہے گا تب تک اس میں اللہ کا نور نہیں آ سکتا۔ کبھی انسان جادو ٹونے سے ڈرتا ہے، کبھی بڑے عہدے کے لوگوں سے ڈرتا ہے، کبھی مالدار لوگوں سے ڈرتا ہے، کبھی موت سے ڈرتا ہے۔ یہ تمام ڈر، خوف اور نا امیدی اور شک، یہ سب جو ہیں کلمہ طیبہ کے ورد سے کٹ کٹ کے گرتے جاتے ہیں۔ روزانہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور اپنے اندر کے تمام دنیاوی بت روزانہ توڑنے ہوں گے، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ ایک سانپ کی مانند ہوتا ہے اور اس کا زہر نکالنے کا عمل جو ہوتا ہے مسلسل کرنا پڑتا ہے۔ جو جتنا زیادہ مٹی میں ہوگا، جو جتنا زیادہ عاجز ہوگا، وہی رب کے دربار میں اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے اور وہ قبول ہوگا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں ویئرز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی گندگی والی جگہ پر جو ہے کوئی بہت بلند انسان آ کر نہیں بیٹھتا ہے جو کردار کا بلند ہو۔ کچرے والی جگہ پر بادشاہ قدم نہیں رکھتا۔ آج کے انسان کا جو باطن ہے، جو اس کا انر سیلف ہے، وہ کچرے سے بھرا ہوا ہے۔ وہ خدا کو پکارتا ضرور ہے لیکن اس کے اندر حب دنیا، حب جاہ، حب مال اور شہرت کی بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہوتی، رب کی حضوری نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری دنیا کی تمام جو لذتیں ہیں، تمام جو غلاظتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ انہی کے گرد گھرا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضوری پاسبل اسے نہیں ہوتی۔ بندگی کا یہ روب ہی توحید کی جان ہے کہ آپ جتنا زیادہ کلمہ توحید پڑھیں گے، جتنا زیادہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میں نے آج کے بعد سوائے تیرے کسی بھی بت کی پوجا نہیں کرنی، خواہ وہ میرا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نفس کے اندر، میرے باطن میں جتنے بھی بت ہیں میں ان سب کو توڑ دوں گا، دور پھینک دوں گا، کیونکہ مجھے صرف تیری محبت چاہیے ہے اور میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور جو تجھ سے مجھے ملتا ہے میں اس پہ راضی ہوں اور خوش ہوں۔ انوار الہی کو سمیٹتے رہنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ جب جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے آپ کے اندر جو ہے نور آئے گا اور بندگی کے خوبصورت مقامات تک آپ پہنچنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔